ہر کوئی مست میں ذوق تنا ثانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم تو بڑے معزز تھے، پھر ہم کو کیا ہوا؟ آج ہم خوار کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو تو مانا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی۔ ہم نے قرآن کو تو مانا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو تعلیمات ہے اس پر عمل۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے واسطے گواہی دینے کو، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف ہرگز مت چھوڑو، عدل کرو، یہی بات ہے زیادہ نزدیک تقوی سے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ خوب خبر ہے تمہارے ہر کام سے جو تم کرتے ہو۔ تو اس طرح جب تک معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا تو معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ کے صحابہ کے دور میں بھی جب بھی کوئی انصاف کا مسئلہ بنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مذہب دیکھے، یہودی ہو یا مسلمان ہو، انصاف کا بول بالا کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح مصر حضرت عمر بن عاص، ان کو آپ نے گورنر مقرر کر دیا۔ ایک دن ان کے بیٹے نے ایک مصری غلام کے ساتھ گھوڑے کی ریس لگائی اور کہا دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ مصری غلام جیت گیا تو ان کے بیٹے نے اس مصری غلام کو کوڑے مارے۔ وہ اپنے والد صاحب کے پاس گیا تو اس کی پشت لہو لہان تھی۔ اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا پریشان مت ہو، یہ ظلم کا دور نہیں، یہ عمر کا دور ہے۔ وہ حضرت عمر فاروق کے پاس گئے، اس نے اس کو گورنر کو بلایا اور اس کے بیٹے سے پوچھا کیا تم نے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے کیا ہے۔ تو لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا تو آپ نے مصری غلام کے بیٹے کو کہا اس کو کوڑے مارو جب تک اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے۔ تو اس کو کوڑے مارے گئے اور آپ نے اس گورنر کو مخاطب کر کے کہا کیا تم نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے؟ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہے، تو تم ان پہ کیوں اپنا حکم چلاتے ہو؟ تو اس طرح جب آپ معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا تو معاشرہ ٹھیک طرح سے چلے گا، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ جب عوام آپس میں عدل و انصاف کرے گی تو جو ان کا بادشاہ وہ بھی عدل و انصاف کا پیکر ہوگا۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں تو حضرت عمر فاروق جمعہ کے خطبے کے لیے لیٹ آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں۔ تو آپ حضرت عمر فاروق سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے عمر ہم آپ کے ملازم نہیں جو آپ کا اتنا انتظار کریں۔ تو آپ جب خطبہ دینے لگے تو فرمایا حضرت ابو ذر غفاری اللہ آپ کا بھلا کرے، جب تک آپ جیسے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں تو بادشاہ کبھی کوئی غلط کام نہیں کرے گا۔ تو رو کے فرمانے لگے اے لوگو میں جان بوجھ کر لیٹ نہیں ہوا، میرے پاس ایک ہی کرتا ہے جو عبداللہ کی ماں نے 2 کے سکھانے کے لیے رکھا ہوا تھا، اس وجہ سے مجھے دیر ہو گئی، مجھے معاف کر۔ تو جب اس طرح کے حکمران آئیں گے جو اپنا انصاف لوگوں کے سامنے رکھیں گے، خود کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے، تو انشاءاللہ جو ہمارا معاشرہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے بے شک انصاف کرنے والے اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا، اپنے اہل و عیال اور جس کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے اس میں عدل و انصاف کریں۔ جس طرح اسلام میں انصاف پر زور دیا گیا تو ہمیں بھی چاہیے اسے ہم اپنے معاشرے میں چھوٹے طبقے سے لے کے بڑے طبقے تک نافذ کریں تاکہ ہمارا معاشرہ آگے بڑھ سکے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم انصاف کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، چاہے وہ بادشاہ ہو چاہے وہ رایا ہو، انصاف کا ہمیں بول بالا کرنا چاہیے۔ جتنے بھی غریب
تن ہیں لباسوں سے دور دور، اتنی ہی چادریں میں مزاروں سے چھین لوں۔ جتنے بھی غریب گھر ہیں اجالوں سے دور دور، اتنی ہی روشنی میں ستاروں سے چھین لوں۔ کہیں تو ہمتیں ہوں میری کم سے کم بلند، کہ شاہوں کے تاج وقت اشاروں سے